بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و ناظرین، میرے کچھ دوستوں نے، کچھ ساتھیوں نے ماتم کے بارے میں سوال کیا ہے، کیا ماتم کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس بارے میں یہ بات ذہن نشین رکھیں، اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ شرعاً ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ ماتم کرنے میں نہ کوئی بھلائی ہے نہ ہی کوئی خیر ہے، یہ سراسر اپنے آپ کو تکلیف میں اور اذیت میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ اہل تشیع حضرات جو ماتم کو جائز قرار دیتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی ایک طرح سے عیسائیوں کے عقیدے سے ملتا جلتا ہے۔ جیسے عیسائیوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا جانا یہ کل عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب وہ نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ حج کریں، کوئی نیک عمل بھی نہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہوں کا کفارہ ہو چکے ہیں، اب انہیں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ بخشے ہوئے ہیں اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح اہل تشیع کا بھی ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب ہمیں نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور نیکی کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی گناہ نہیں پہنچے گا، ہم جو چاہیں کریں، بس سال میں ایک بار ہم ماتم کی مجلس سجا لیں اور ماتم کر لیں، اس کے بعد ہم بخشے ہوئے ہیں اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میری یہ بات یاد رکھیں، ماتم کرنے میں نہ کوئی بھلائی ہے نہ کوئی خیر ہے، اپنے آپ کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ یہ لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے والی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ جو بندہ خود اپنے منہ پہ تماچے مار کے، سینہ کوبی کر کے، پیٹ کر اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اپنے آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، جو بندہ اپنی تکلیف کا احساس نہیں کرتا، وہ شخص دوسروں کی تکلیف کا احساس کیا کرے گا؟ نہ کسی نبی سے ماتم کرنا ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ماتم کرنا ثابت ہے، نہ کسی امام سے ماتم کرنا ثابت ہے، نہ کسی اللہ کے ولی، متقی اور صالح سے ماتم کرنا ثابت ہے، اور خود خاندان نبوت، خاندان اہل بیت میں سے کسی ایک فرد سے بھی، خاندان نبوت کے کسی ایک چشم و چراغ سے بھی ماتم کرنا ثابت نہیں ہے۔ یہ ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، نیزہ زنی کرنا، پیٹنا، اپنے بال نوچنا، نوحہ کرنا، یہ سارے کام شرعاً ناجائز اور حرام ہیں، شریعت اس کی کبھی اجازت نہیں دیتی۔ یاد رکھیں، یہ سارے کام قرآن و سنت کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ان کا قرآن کے ساتھ تضاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد مانگو صبر سے اور ایمان سے۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم صبر سے بھی مدد طلب کرو اور نماز سے بھی مدد طلب کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات صبر کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور اس آیت کے ساتھ دوسرے جز میں ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے
جب انہیں کوئی دکھ یا درد پہنچتا ہے، انہیں کوئی مصیبت آ لیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم بھی دیا اور صبر کرنے والوں کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشارت بھی عطا فرمائی۔ تو یاد رکھیں، اللہ صبر کا حکم دے رہا ہے، قرآن صبر کی بشارتیں دے رہا ہے، اور ادھر سینہ کو بھی پیٹنا، تماچے مارنا، ماتم کرنا، نیزہ زنی کرنا، بال نوچنا، نوحہ کرنا، واویلا کرنا، یہ ساری چیزیں صبر کے منافی ہیں۔ ان چیزوں میں صبر کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا، یہ بے صبری کا مظاہرہ ہے۔ صبر اور چیز ہے، بے صبری اور چیز ہے۔ صبر ہوتا ہے انسان کے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ بھی گر جائیں تو بندہ اف تک نہ کرے۔ یہاں پر غم حسین کا نام لے کر نہ جانے کیا کیا واویلے کیے جاتے ہیں اور شریعت مطہرہ کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، خواتین باہر نکلتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے ماتم کے نام پر۔ شرعاً یہ جائز نہیں ہے، یہ بے صبری کا مظاہرہ ہے، اور بے صبری سے اللہ نے بھی روکا ہے، قرآن نے بھی روکا ہے۔ قرآن صبر کا حکم دیتا ہے، ماتم کر کے جو لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی تکذیب کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا انکار کرنے کے مترادف ہے، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ماتم کرنا جب خاندان نبوت میں سے کسی فرد سے ثابت نہیں، آقا دو جہاں سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی میں میرے آقا کے سامنے خود حضور علیہ السلام کے شہزادوں کے وصال ہوئے، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں ہوا، کیا میرے مصطفیٰ نے ماتم کیا، ماتم کرنے کا حکم دیا، یا کسی کو میرے حضور نے ماتم کرتے دیکھا؟ نہیں۔ حضور علیہ السلام کی شہزادیوں کے انتقال آپ کے سامنے ہوئے، کیا حضور نے ماتم کیا؟ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے ماتم کیا؟ نہیں کیا۔ اور سب سے بڑا غم اور غموں کا پہاڑ جو اہل بیت پہ ٹوٹا تھا وہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انوار پر ہوا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بڑا صدمہ صحابہ کے لیے اور خود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کوئی نہ تھا۔ بتائیں کیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آقا دو جہاں کے وصال پر بال نوچے، گریبان چاک کیا، ماتم کیا، سینہ کوبی کی، واویلا کیا؟ کسی نے ان کی آواز سنی ہے؟ نہیں سنی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، آپ کی شہادت ہوئی، امام حسن مجتبی کی شہادت پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود موجود تھے۔ کوئی بتائے کہ امام حسین کی شہادت پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ماتم کیا ہو؟ امام حسین نے اپنے بڑے بھائی کی شہادت ماتم نہیں کیا۔ مولا علی شیر خدا نے حضور علیہ السلام کے وصال پہ ماتم نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتم نہیں کیا۔ سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شہادت مسجد کے اندر ہو رہی ہے، تو شہادت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کے خاندان میں سے کسی نے ماتم نہیں کیا، کسی نے بال نہیں نوچے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور شیعہ کتب کی بڑی مشہور و معروف کتاب جلال العیون کے اندر بھی یہ بات موجود ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی، اپنی صاحبزادی سیدۃ الزہرا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے پاس بلا کر میرے مصطفیٰ نے جو وصیت فرمائی وہ کیا تھی؟ ماں میری بیٹی فاطمہ، میرے وصال کے بعد میرے صدمے کے اندر تم بال نہ نوچنا، گریبان چاک نہ کرنا، اونچی اونچی آواز میں واویلا نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو وصیت فرمائی، تو نبی تو وصیت فرما رہے ہیں اور ماتم کرنے سے روک رہے ہیں، اور آج 14ویں صدی کے اندر آ کر لوگ کہیں بھی ماتم کرنا جائز ہے، بلکہ جائز نہیں، ماتم کرنا لازم ہے، اس کے بغیر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ قرآن و سنت کا بھی مذاق ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے ساتھ بھی مذاق ہو رہا ہے، اور یہ خاندان اہل بیت کی محبت نہیں بلکہ ان کا بغض ہے، ان کے ساتھ منافقت ہے۔ اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے تو ان کے ساتھ محبت کا اعلان کیسے کرتے ہیں؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کا اعلان نہیں ہے۔ اور جو وصیت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمائی، وہی وصیت بعینی ہی میدان کربلا کے اندر سید الشہداء، امام الشہداء، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی۔ آپ نے ماں میری بہن زینب، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرا تم پر حق ہے، میں تمہیں اس حق کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری مفارقت میں، میری جدائی کے اندر تم واویلا نہ کرنا، تم اپنے بال نہ نوچنا، گریبان چاک نہ کرنا۔ اے میری بہن زینب، تم سیدہ فاطمہ تو زہرا کی بیٹی ہو، میری شہادت پر تم وہ کام کرنا جو میرے نانا تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور وصال پر ہماری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا تھا، اور وہ کام کرنا کہ جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال پر تاجدار کائنات نے خود کیا تھا۔ جب تاجدار کائنات کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو میرے مصطفیٰ کی آنکھیں روئی، دل میں دکھ تھا، کوئی واویلا نہیں تھا، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں تھا، کوئی ماتم نہ تھا، نہ خود کیا، نہ ازواج مطہرات کو کہا، نہ صحابہ میں سے کسی کو کہا، نہ کسی صحابی نے سنا، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے روایت کی، نہ کسی نے لکھا، اور نہ کسی صحابی کے ذریعے آج تک ہم تک یہ بات پہنچی۔ یہی حکم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کے اندر اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ اے میری بہن زینب، میری شہادت پر تم ماتم اور واویلا نہ کرنا بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، آپ کا کیا حکم اس بارے میں؟ آپ کا فرمان یہ ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الصبر من الایمان، صبر ایمان میں سے ہے، صبر ایمان کا حصہ ہے۔ بمنزلۃ الراس من الجسد فاذا ذهب الراس ذهب الجسد کذالک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبر ایمان کا حصہ ہے، اور صبر یاد رکھیں ایسے ہے جیسے انسان کا سر انسان کے وجود میں ہے، اگر سر کٹ جائے تو جسم بیکار ہے، اسی طرح جس بندے کے ہاتھوں سے صبر چھن جائے اور وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے تو صبر چھوٹ جانے سے، صبر چلے جانے سے امام جعفر صادق فرماتے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔
ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور ماتم میں تو بے صبری ہے، بے صبری کا مظاہرہ علل اعلان کرنا ہے، اس بے صبری سے ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق۔ بار دیگر یہ بات دہراؤں گا کہ ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں ان بھائیوں کو، اہل تشیع کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا اور یہ بات کہنا چاہوں گا اور انہیں دعوت دوں گا کہ اس جھنجٹ سے باہر نکلیں۔ خدا کے لیے 10ویں محرم الحرام کا دن آئے، یوم عاشور آئے، یہ بڑا مقدس دن ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادے کی شہادت کا دن آئے تو اس دن کے اندر قرآن خوانی کرو، اس دن کے اندر قرآن خوانی کر کے شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کا اہتمام کرو، نہ کہ گھوڑے نکالنے کا اہتمام، نہ کہ سینہ کو بھی کرنے کا، زنجیر زنی کرنے کا، بال نوچنے کا۔ یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے والی ہیں، یا اپنے زخم لگا کر پھر کئی دنوں تک اٹھ نہیں پاتے، نمازیں ضائع، بہت سارے معاملات رہ جاتے ہیں۔ تو کاش آپ امام حسین کے غم میں، ان کی یاد میں قرآن خوانی کرتے، ان کی یاد میں محفل کا اہتمام کر دے، اس محفل میں تلاوت ہوتی، نعت ہوتی، امام حسین کا ذکر خیر ہوتا اور اہل بیت کو یاد کیا جاتا۔ آج بھی موقع ہے کہ پکے اور سچے دل سے توبہ کریں اور توبہ کر کے لوٹ آئیں اور آ کر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کا ثبوت دیں۔ خالق کائنات ہمیں خاندان نبوت کی محبت نصیب فرمائے۔